رات کو اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولتے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھے تھے، جبکہ یارم کو سگریٹ جلائے صوفے میں نیم اندھیرے میں اپنا انتظار کرتا پایا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ وہ اندر تک ڈر گئی۔ خوف سے دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ دروازہ بند کرو، وہ ٹھٹھرتے لہجے میں بولا۔ اپنے لہجے سے وہ دلبرا کو تشویش میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی تو یارم نے اسے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ دروازہ بند کر کے وہ اگلے حکم کے منتظر تھی۔ یہاں آؤ، اس نے اپنی ٹانگ پر اشارہ کرتے دو لفظی جواب میں یارم نے اسے اپنے قریب بلایا، جو صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا اور ایک ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی، جو اس کے ذہنی کیفیت کے ابتر ہونے کا شکار تھی۔ دلبرا جانتی تھی کہ یارم جہان اور اسے ساتھ دیکھ کر اچھا بھی کچھ بھی سوچ سکتا تھا، اور جو سوچ دلبرا کے ذہن میں چل رہی تھی وہ دلبرا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تب سے اپنی بیوی اور اس جہان کو ساتھ دیکھ وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا دلبرا جہان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی ہے، اور حیات کو بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور بتایا ہوگا، اس لیے تو وہ اس سے اتنی بے رخی سے پیش آ رہی تھی۔ اب اس سب کا غصہ تو دلبرا پر ہی نکلنا تھا نا، اس لیے رات کے اس پہر اسے اذیت دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس وقت دلبرا کو بس اپنی محبت کے قاتل کی طرح سمجھ رہا تھا، اس کے علاوہ اس کے دل میں کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور دلبرا کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور تنزیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، تمہیں کیا لگا تم اپنے اوپر معصومیت کا چولا اوڑھ کر لوگوں سے ہمدردی لیتی پھرو گی اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ وہ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا ہوا تنزیہ انداز میں بولا، مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ دلبرا لب بھینچ کر دھواں گلے میں اٹکنے کی وجہ سے کھانستی ہوئی بولی، تم جو مام اور اپنے اس جہان کے سامنے معصومیت اور مسکین بننے کا ڈرامہ کرتی ہو، کیا میں انجان ہوں اس سب سے؟ تمہاری غلط فہمی ہے کہ یہ تم کیا سمجھی وہ تمہارا مجنو تم پر ترس کھا کر میرے مقابل اتر آئے گا تو میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ نہ دلبرا بیوی نہ۔ اس کی بات پر دلبرا نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ میری محبت تو صرف اور صرف میرا تھی، جسے میں نے اپنے دل اپنی روح سے چاہا، پوری طرح ٹوٹ کر صرف اسی سے محبت کی تھی، اور آئندہ بھی اسی سے کروں گا۔ لیکن جس دن تم نے اس گھر کی دہلیز پار کی، اس دن سے تم میرے لیے صرف ایک باندھی ہو، سمجھی؟ تم صرف دل بہلانے کا سامان، جس سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے مگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ دلبرا ہی جانتی تھی اس کی باتوں نے دلبرا کے دل کا کیا حال کیا تھا، اسے کیسے لہو لہان کیا۔ تو تم بھی نکلے نا ایک پست ذہنیت کے مرد، یا یوں کہا جائے کہ ہوس پرست مرد، جسے صرف جسموں سے محبت ہے۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے یارم باران شاہ؟ دلبرا کی بات یارم کو کوڑے کی طرح لگی، جس پر وہ بلبلا اٹھا تھا اور دلبرا کو بالوں سے کھینچ کر اپنے مقابل کیا تھا۔ بہت زبان نہیں چلنے لگی میرے آگے؟ پہلے تو میرے ارد گرد منڈلاتی تھی، مجھ سے محبت کے دم بھرتی تھی، اب کیا ہوا؟ ختم ہو گئی عاشقی؟ اب طنز کرنے پر آ گئی؟ اس کے طنز پر وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی، تم میرے لیے کیا تھے کیا نہیں جانتے تم، بلکہ یوں کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ تم نے مجھے صرف اور صرف اپنا محتاج بنا کر رکھا، تاکہ میں دوست نہ بنا سکوں، یہاں تک کہ کسی کو پسند بھی نہ کر سکوں، صرف تم تک محدود ہو کر رہ جاؤں۔ اور پہلے تو میں یہی مانتی تھی کہ تم میری محبت تھے، جس کے لیے احترام واجب تھا، مگر اب تم میرے لیے صرف ایسے سنگ دل بے رحم اور جابر انسان بن گئے ہو، جو صرف اپنی محبت کے لیے مجھے کٹ پتلی کی طرح نچاتا ہے اور مجھے نوچنا چاہتا ہے، وہ بھی کس لیے؟ اپنی ناکام محبت کے لیے۔ اس لیے اب یارم باران شاہ تمہاری عزت میری نظر میں دو کوڑی کی بھی نہیں، جو اپنی عزت کو عزت نہ دے سکے اور اپنا بدلہ ایک لڑکی سے لے، دف ہے تم پر۔ دلبرا کی بات ختم ہوتے ہی یارم نے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اس پر اپنے غصے کی شدت لوٹانے لگا۔ دلبرا نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو یارم نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ دیے۔ دلبرا تکلیف سے بلبلا اٹھی، مگر یارم نے اس پر رحم نہ کھایا بلکہ اور اس کی سانسیں تنگ کر دیں۔ دلبرا کے حواس سن ہو چکے تھے، اس سے پہلے کہ وہ گرتی یارم پیچھے ہٹا، وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ دوسرے ہاتھ سے ہونٹوں کو رگڑتے خون صاف کیا اور رگڑتی گئی تاکہ اس بے رحم کا لمس مٹا سکے۔ میرا لمس مٹانے کی کوشش اچھی تھی، لیکن تب کیا کرو کہ جب ہر بار کی طرح تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری روح میں سرایت کروں گا؟ آئی ایم ڈیم شور تڑپو گی تم۔ اس کی مسکراہٹ سے اس وقت دلبرا کو کراہیت محسوس ہوئی۔ یو نو واٹ یارم، تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔
مجھے شرم محسوس ہوتی کہ میں نے تم جیسے پتھر دل سے محبت کی، جو محبت کے میم سے بھی واقف نہیں، جو سمجھتا ہے بستر پر اچھے ہونے سے وہ عورت کو اپنا غلام بنا لے گا۔ تمہارے نام میں نے اپنی پوری زندگی کر دی، اپنے ماں باپ کو دھوکے میں رکھا کہ میں خوش ہوں تمہارے ساتھ، اپنی آنی کو دغا دیا کہ تم میرے ساتھ بالکل صحیح ہو، مجھے خوش رکھتے ہو، مگر ان کو کیا پتا تم کتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ اپنی ان آنکھوں میں دھول جھونکنا تو تمہارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ میرے سو کالڈ شوہر، تم جو اپنے آپ کو مرد سمجھنے کی غلطی کر رہے ہو نا یارم باران شاہ۔ اس نے دانت پیس کر کہا، بٹ یو آر ہائیلی مسٹیکن۔ مرد وہ نہیں جو بستر پر اچھا ہو، مرد وہ ہے جو اپنی عورت کو تحفظ فراہم کرے، جو تم مجھے نہ کر سکے۔ ارے تم لوگوں کو کہہ دیتے ہو کہ مجھ پر ہنسنے کی، بلکہ مجھے ہی مذاق بنا کر رکھ دیتے ہو اپنے دوستوں کے سامنے۔ اب دم ہے تو ایک سچے مرد کی طرح میرے ساتھ زندگی گزار کر دکھاؤ تاکہ میں بھی کھل کر جی سکوں تمہارے ساتھ۔ گھٹن زدہ زندگی گزار کر عاجز آ چکی ہوں میں۔ وہ ایک دم اپنے دماغ کی پھٹتی نسوں کو محسوس کرتے چٹک اٹھی تھی اور باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اسے نہیں رہنا تھا اسے اس طرح کی قید میں۔ یارم کو دلبرا کی باتوں نے سر تا پیر جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے یارم کو ایسا رخ دکھایا تھا جس میں اس کی شکل نہایت کراہیت امیز تھی، جو یارم برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کمرے سے باہر جاتے دلبرا کو کمر سے پکڑ کر اندر کھینچا اور کمرہ لاک کرتے اسے بیڈ پر پٹکا اور اپنے بٹن کھولنے لگا۔ اس نے انجانے میں یارم باران کی مردانگی کو چیلنج کر دیا تھا، اور وہ انا کا مارا شخص اب اپنی محبت کو بری طرح روننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دلبرا اس کے ارادے دیکھ ڈر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھنے لگی، یارم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ سے لگا کر اس پر تشدد شروع کیا۔ کہاں جا رہی تھی؟ ابھی تو تمہیں پوری رات اپنی کہی ہوئی باتوں پر پچھتانا ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں اصل مرد ہوں یا نہیں۔ تمہیں تو جہان ہی اصل مرد لگتا ہوگا، تمہارا عاشق ہے نا؟ دلبرا بری طرح بلکنے لگی۔ ایسا مت کرو یارم، میری محبت کو دفن مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ میری محبت کی اتنی بڑی سزا مت دو مجھے کہ دوبارہ تمہیں اس نگاہ سے نہ دیکھ پاؤں۔ تم تو وہ تھے ہی نہیں جس سے میں نے محبت کی، تم تو کوئی اور ہی ہو۔ اسے سک کر بولی، نہ 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 ڈارلنگ، اب تو میں تم پر ایسی مہر لگاؤں گا کہ تم میرے علاوہ کسی کو سوچو گی بھی نہیں۔ اپنے اس جہان کو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ یارم نے دلبرا کو بے ترتیب سے بری طرح سے جگہ جگہ سے نوچتے ہوئے کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی حالت بدتر کر چکا تھا، چہرے کو چھوڑ کر، تاکہ حیات کہیں اس کی شکل پر زخم دیکھ پہچان نہ جائے۔ اب تو وہ کبھی اسے ویسی محبت نہ طلب کر پاتا، اور اب اس کے حصے میں خسارہ ہی آنا تھا۔ اس سے وہ بہت جلد آگاہ ہونے والا تھا۔ صبح ابراہیم جب اٹھا تو آئلہ زمین پر بیٹھی سرخ لہو رنگ آنکھوں سے یکٹک دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، جو دیوار کو گھورے جا رہی تھی، مگر وہ سر چھٹک کر ڈریسنگ روم میں تیار ہونے جا چکا تھا۔ اس کی حالت سے انجان وہ تیار ہو کر باہر آیا اور دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا، پیچھے سے دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور سر چھٹک کر کرتے سامنے کمرے میں اپنے بیٹے کے پاس گیا، جو ابھی تک نیند میں سو رہا تھا دوائیوں کے زیر اثر۔ اس نے سوئے ہوئے یشم کو پیار کیا تو پیچھے سے ہی عائشہ آئی تھی، جو اسے یہاں دیکھ فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ بولو عائشہ، کچھ کہنا ہے؟ اسے ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے دیکھ اسے بغور دیکھتے بولا، جی ابراہیم صاحب، میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئلہ بیگم کی کوئی غلطی نہیں تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ آپ نے کل جو بھی ہوا اس سب حالت کا ذمہ دار انہیں سمجھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی غصے میں ایسا قدم نہ اٹھائیں جو آپ کے رشتے کو آگے چل کر خراب کرے۔ اس کی بات پر ابراہیم نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور کرک کر بولا، عائشہ، آپ کو اس کی طرفداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بدلے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اس کی طرفداری کریں۔ اب بتائیں کہ اسی نے ہی آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے نا؟ وہ دانت پیس کر بولا تو عائشہ سر پیٹتے پیٹتے رہ گئی۔ ارے ابراہیم صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی یشم کے لیے پرواہ کوئی دکھاوا یا بناوٹ نہیں ہے۔ وہ تو سچ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ کیسے اس کو اپنی مامتا کے آنچل میں چھپا کر رکھتی ہیں؟ پھر آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا اس سب کی ذمہ دار وہ ہوں گی؟ وہ آپ سے تو لاکھ بیر پال سکتی ہیں، مگر اس بچے سے وہ سچ میں پیار کرتی ہیں۔ کل جو بھی ہوا اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ غلطی میری تھی۔ اس کی بات پر ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا، تو کیا وہ کچھ غلط کر گیا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی خوف سے۔ کیا مطلب؟ وہ اٹک کر بولا، مطلب یہ کہ کل یشم کا اچانک دل کیا سیب کھانے کا۔ میں اس کے پاس بیٹھی پھل کاٹ رہی تھی، جیسے ہی میں چھری وہاں رکھ کر سیب لینے اندر گئی تو یشم نے دیکھتے ہی دیکھتے بغیر وقت ضائع کیے لمحے میں چھری پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بے دہانی میں پھیر لی تھی، جس کی پھرتی سے آئلہ بی بی بھی
اس کو بچا نہیں پائی تھیں، اور یہ سب میں نے خود کچن سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کسی کی سزا کسی بے قصور کو دیں۔ اس کی بات پر ابراہیم پیچھے کو ڈھہ گیا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ غصے اور انا میں آ کر غصہ اس کی عقل کو بالکل کھا گیا تھا، اور کل رات اس نے وہ فعل سر انجام دیا تھا جو وہ کبھی مر کر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ لڑکیوں سے تو وہ دور بھاگتا تھا، پھر آئلہ میں کیا کشش تھی جس نے اسے آئلہ کے قریب کر دیا تھا کل رات؟ وہ شدت سے اپنے آپ کو کوسنے لگا، کیونکہ وہ اس بے قصور لڑکی کا مجرم تھا جس کی بات سنے بغیر اس نے الزام لگا کر اس کو بری سے بری سزا دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ آئلہ والے کمرے سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اور عائشہ بھاگ کر آئلہ کے کمرے میں باہر گئے تھے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، مگر چیزیں ٹوٹتی گئیں۔ ابراہیم صاحب کچھ کریں، عائشہ بے چینی سے بولی۔ آئلہ دروازہ کھولو، نہیں تو میں دروازہ توڑ دوں گا، سن رہی ہو میری بات؟ وہ دھاڑ کر بولا، مگر اس نے کچھ نہ سنا۔ ابراہیم دروازے کو پیٹنے کے بعد اب ٹھوکریں مار کر اور دھکے مار کر دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئلہ ٹوٹا ہوا کانچ اپنے ہاتھ پر پھیر چکی تھی۔ خون بھل بھل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بہتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مگر ابراہیم کی جان پر پن آئی تھی۔ وہ فوراً لپک کر اس کے پاس آیا تھا اور اس نے آئلہ کو اپنی گود میں بھرا اور باہر لے کر بھاگا تھا۔ عائشہ کو وہ یشم کا خیال رہنے کا کہتے گھر ہی چھوڑا، جبکہ تیز ڈرائیونگ کرتا وہ کوئی پاگل دیوانہ لگ رہا تھا۔ ہے آئلہ، ویک اپ، سونا نہیں۔ ایسا کیوں کیا تم نے پاگل؟ آخر چاہتی کیا ہو؟ اپنی جان کی دشمن بن بیٹھی ہو؟ اگر لینی ہی تھی میری جان لیتی، میں تھا تمہاری اس حالت کا ذمہ دار۔ خود کو زخمی کیوں کیا تم نے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پاگل لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ اتنی فکر تو اسے کبھی اپنی دوسری منگیتر کی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی اسے آئلہ کی جان کی فکر ہو رہی تھی۔ اف لڑکی، میں کیا کروں تمہارا؟ وہ اسے گرکتے ہوئے بولا تو اس کے لبوں میں لرزش ہوئی تھی۔ میں اس کی سرگوشی پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آئلہ، کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ کہنا ہے؟ بولو، میں سن رہا ہوں، بس ہوش میں رہو۔ وہ پریشانی سے بولا، میں ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں مرنا پسند کروں گی اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ رہنے کی بجائے۔ وہ اذیت ناک لہجے میں بولی تو ابراہیم ششدر رہ گیا۔ یہ وہ کیا کہہ گئی تھی؟ اس کی باپ کا قاتل؟ اور وہ واٹ ربش! میں نے کب مارا تمہارے باپ کو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا، جس پر وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ لسن یو ڈمب لیڈی، میں نے تمہارے باپ کو نہیں مارا۔ کون ہے تمہارا باپ؟ مجھے کیا پتا؟ اور ویسے بھی ابراہیم کبھی کسی بے قصور کی جان نہیں لیتا۔ سنا تم نے؟ اسے دوبارہ سے نیند کی آغوش میں جاتے دیکھ کر اس کو تھوڑی سی دبوچ کر اسے ہلاتے ہوئے بولا، جس پر وہ بمشکل آنکھیں کھولے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ نہیں تھا اس کے باپ کا قاتل؟ کیا اسے غلط فہمی ہوئی تھی؟ یہ آخری سوچ تھی جو اس کے ذہن میں آئی، اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا، جس پر وہ اسٹیئرنگ وہیل پر غصے اور پریشانی سے ہاتھ مار کر رہ گیا اور فوراً اپنے خاص بندے کو کال ملائی۔ سنو، مجھے آئلہ کے والدین کی ڈیٹیلز چاہیے، وہ کہاں کام کرتے تھے اور ان کی موت کی کیا وجہ بنی۔ میرے گھر پہنچنے تک ڈیٹیل ٹیبل پر ہونی چاہیے، سمجھے؟ اس نے کال کاٹتے فون ڈیش بورڈ پر پٹھا۔ دن سستی سے گزر رہے تھے۔ حیات کا یارم کی طرف پورا دھیان تھا کہ وہ کب کیا کرتا ہے، دلبرا کو باہر لے کر جاتا ہے یا نہیں، اسے وقت دیتا ہے یا نہیں، مگر وہ بھی پورا گھاگ شخص تھا، بھولے سے بھی اپنی ماں کو بھنک نہیں لگنے دے رہا تھا، جبکہ اگر بات کی جائے دلبرا کی تو وہ پتھر کی مورت بن چکی تھی، یا یوں کہا جائے کہ رپورٹ جس میں کوئی احساس باقی نہ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن یارم میرا کو گھر لے ہی آئے۔ شام کو وہ سب کھانا کھا رہے تھے۔ آج تو جہان بھی انوائٹڈ تھا یمنا کے ساتھ۔ اب تو حیات جہان کی بھی شادی ہوتے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اسے اس کی پسند کے ساتھ اپنے گھر بلایا تھا۔ اسے یمنا بہت پسند آئی تھی، ایک گھر کو جوڑ کے رکھنے والی۔ وہ ہنسی مذاق کے دوران کھانا کھا رہے تھے جب یارم میرا کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سب کا منہ کی طرف جاتا نوالے والا ہاتھ ہوا میں ہی ساکت رہ گیا۔ میرا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان تھی، جس پر یارم نے اپنی کالی چادر ڈالی ہوئی تھی جو آج ہی دلبرا نے اس کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ اس پرائی عورت کے کندھوں پر اپنے شوہر کی چادر دیکھ دلبرا کا دل پوری طرح ٹوٹا تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے یارم؟ اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ سب سے پہلے یلدرم کو ہوش آیا تھا اپنی بیٹی کی حالت دیکھ، وہ فوراً اٹھتا غصے سے چیخا، آرام سے چاچو، پینک ہونے کی ضرورت نہیں، دلبرا تم اسے اندر لے جاؤ۔ وہ یلدرم کو منہ پر جواب دیتا دلبرا کو حکم دیتے بولا، جو خود شکستہ حال کھڑی ہوئی تھی اس کو اندر لے جانے کے لیے۔ مطلب تھا اپنی جگہ اسے دینا، تبھی دلبرا جہاں تھی وہیں کھڑی رہی، ایک قدم تک آگے نہ بڑھا۔ دلبرا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میرا کو اندر لے کر جاؤ۔ وہ ایک بار پھر سے غصے سے اسے وہیں جمے دیکھ کر بولا، جس پر یلدرم کا خون جوش مارنے لگا۔ اس کا دل کیا ایک تھپڑ اس بدتمیز شخص کو لگا ہی دے۔
جو اپنی بیوی کی ہی بے قدری کر رہا تھا سب کے سامنے۔ حیات دیکھ رہی ہو یہ میری بیٹی کے ساتھ کیسے بات کر رہا ہے، یلدرم نے شکوہ کن انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر حیات نے کس کر مٹھیاں بھینچی تھیں۔ جہان بھی تیز نگاہوں سے یارم کو ہی گھور رہا تھا، جبکہ یمنا پریشانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ماحول ایک دم بدل چکا تھا اس ایک غیر لڑکی کے آنے سے۔ دلبرا کا تو بس نہیں چل رہا تھا میرا کو اپنے محبوب شوہر کی باہوں میں دیکھ وہیں اپنی جان دے دے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی جیتے جی اپنی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں لے کر جا سکتی ہے تو میں خود لے جاتا ہوں، یہ کہہ کر یارم اسے گیسٹ روم کی طرف لے جانے لگا تھا، جب درمیان میں حیات حائل ہوئی تھی۔ آخر کس کی اجازت سے تم اس لڑکی کو میرے گھر کے اندر لا رہے ہو، کیا وجہ جان سکتی ہوں میں؟ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی وہ۔ تو یارم اس کے انجان بیگانے لہجے پر حیران ہوا تھا، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا سنجیدگی سے بولا، موم یہ میرا بھی گھر ہے، آپ کا ہی نہیں، میں یہاں اپنی مرضی سے کسی کو بھی لا سکتا ہوں۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو حیات کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے بچا تھا۔ اب اس لڑکی کی وجہ سے تم ادب و احترام بھی بھول گئے ہو بڑوں کا؟ کی وجہ سے تم ادب و احترام بھی بھول گئے ہو بڑوں کا؟ وہ دانت پیس کر بولی تو وہ آگے سے کچھ بھی نہ کہہ پایا۔ ابھی فوراً اس لڑکی کو میرے گھر سے نکالو، بلکہ تم یہ کام خود نہیں کر سکتے، یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اس نے چھٹکے سے میرا کا ہاتھ اس کی ہاتھوں سے نکالا اور اسے گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف لے جانے لگی۔ جیسے ہی اس نے میرا کو دھکا دیا تھا، یارم نے فوراً آگے آتے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ موم یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، وہ تو مطلب کہیں نہیں جائے گی۔ وہ بھی ضدی انداز میں بولتے ہوئے میرا کو دوبارہ سے پکڑتے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ تم نے سنا نہیں احمق لڑکے میں نے کیا کہا؟ جس پر اس پر حیات اسے تھپڑ مارنے لگی تھی۔ باران نے بیچ میں ہی اسے روکا تھا۔ حیات رک جاؤ، وقت کی مصلحت کو سمجھو، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس معاملے کا۔ باران نے فوراً اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، کیونکہ عین ممکن تھا وہ اسے سب کے سامنے تھپڑ جھڑ دیتی۔ جبکہ جاتے ہوئے میرا نے دلبرا پر سب سے آنکھ بچا کر شاطر مسکراہٹ ضرور ڈالی تھی، جس پر وہ کرب سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اب اس کے اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہے۔ حیات کا بی پی ایک دم شوٹ کر گیا تھا۔ سب نے مل کر اس کو صوفے پر بٹھایا۔ جہان فوراً بھاگ کر اس کے لیے پانی اور ٹیبلٹ لے آیا تھا۔ یمنا پریشانی سے اس کے ہاتھ مل رہی تھی۔ تم نے دیکھا اپنے بیٹے کو، کتنا خود سر ہو گیا ہے، یہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بولنے لگا ہے، بھول گیا ہے کیا میں ماں ہوں اس کی؟ وہ گہرے سانس لیتی غصے سے بولی تو باران نے اسے آئی بروز جھکا کر دیکھا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ وہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ باران دو بدو بولا، تو پھر تم اسے غلط کرنے سے ٹوکتے کیوں نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کس رستے پر چل رہا ہے وہ؟ حیات دانت پیستے باران کے مد مقابل آتے ہوئے بولی، حیات اب تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، شادی تو نہیں کر لی نا اس نے جو تم اس طرح غصہ کر رہی ہو اس پر؟ وہ بھی عاجز آتے ہوئے بولا تو حیات حیرت سے دنگ ہوتے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ لمحوں تک تو وہ کچھ بھی نہ بول پائی۔ تم آخر کیسے نکال سکتے ہو یہ لفظ تم منہ سے؟ کیا ذرا بھی زبان نہیں کانپی تمہاری یہ بات کرتے ہوئے؟ سیریسلی شادی؟ وہ بے یقینی سے بولی، کیا یہ کہہ دینا اتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ پتہ بھی ہے دوسری عورت کا روگ ہوتا کیا ہے؟ کیا دلبرا ہماری بیٹی نہیں، اس لیے تم اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تم نے تو نہیں، مگر میں نے دلبرا کو اپنی بیٹی مانا ہے۔ اس کا درد میرا درد ہے، میں اسے وہ درد نہیں سہنے دینا چاہتی جو میں نے پوری زندگی گزارا ہے۔ تم مرد کیا جانو کتنی تکلیف ہوتی ہے دوسری عورت کا تعلق اپنے شوہر سے سن کر، تم کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤ گے باران۔ وہ رنج و ملال کی کیفیت میں صوفے پر ڈھہ کر بولی، اور باران حیات کی بات سنتے ششدر رہ گیا تھا۔ آخر اس نے اسے پرانی باتوں کا تانا دے ہی دیا تھا نا پھر۔ حیات یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیرت سے تنگ ہوتا بولا، اور پھر اسے غصے سے کچھ کہنے ہی لگا تھا، مگر اپنے آپ کو روک کر رکھا اور مٹھیاں بھینچ کر باہر چلا گیا۔ وہ ناکام شخص یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے اس کی پرانی باتوں کا تانا دیا تھا۔ پیچھے وہ سب اس کو دلاسا دینے لگے تھے، مگر وہ اٹھی اور یلدرم کے سامنے آئی۔ یلدرم تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ میں دلبرا کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی۔ دلبرا میری جان ہے، تم جانتے ہو نا، اس کے اوپر ہر دکھ آنے سے پہلے میں خود پر لے لوں گی۔ تم بے فکر رہو، میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گی، چاہے میں اس کے لیے یارم کو سبق ہی کیوں نہ سکھانا پڑے، اس میں بھی دریغ نہیں کروں گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو یلدرم نے اسے گلے سے لگایا، میری بہن، مجھے باران اور یارم سے زیادہ
تم پر بھروسہ ہے، جو بھی کرو گی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم دلبرا کے ساتھ ہو۔ یارم کچھ بھی کرے اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ میں جانتا ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے سر پر پیار دیتا جا چکا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے دلبرا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ آخری حد تک اپنی ہمت آزمانا چاہتی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر کتنا سہ سکتی ہے اور یارم کے بدلے کی انتہا کیا ہے۔ اس سفر میں وہ کتنا ٹوٹنے والی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر جلد ہی اسے اس کا اندازہ ہونے والا تھا۔ سب جا چکے تھے، اب آخر میں بس جہان، یمنا اور حیات بچے تھے۔ حیات نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ یمنا، آج تم سے مل کر بہت اچھا لگا، لیکن یہ سب کچھ ہم نے سوچا نہیں تھا جو ہو گیا تھا، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ آج میرے بیٹے کی وجہ سے ایک اچھی خاصی شام برباد ہو چکی ہے۔ حیات نے اپنی درد کرتی آنکھیں مسلتے ہوئے کہا، ایسا مت کہیں آنٹی، مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، اور جہان سے میں پہلے ہی یہ سب کے بارے میں سن چکی ہوں۔ اس کی بات پر حیات نے پیار سے اسے گلے سے لگایا اور جہان کو یمنا کو گھر چھوڑ کر آنے کا کہا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ تنہا باہر لان میں آ گئی اور آگے کا لاہ عمل تیار کرنے لگی۔ وہ سوچنا چاہتی تھی ہر پہلو پر، ہر ایک طریقے سے، کہ آگے وہ میرا کتنا فساد پھیلانے والی ہے، تاکہ وہ خود کو اس سب کے لیے تیار کر سکے اور دلبرا کو بھی، کیونکہ وہ جانتی تھی جو لڑکی پہلے ہی دن اس گھر میں زبردستی سب کی اجازت کے باوجود جگہ بنا سکتی تھی، وہ یارم کو شادی کے لیے جلد ہی قائل کر لے گی اور جلد ہی اس کا بیٹا اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ کہاں تھی تم میرا؟ یہ حال کس نے کیا تمہارا؟ اسے آج رستے میں میرا اسے بے ہوش ملی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ یارم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ فوراً اسے ہسپتال لے گیا تو معلوم ہوا کہ اسے جنسی تشدد کا شکار بنایا گیا ہے، جسے سن کر اس کی رگیں تن گئیں۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخنے لگی تھی، مجھے نہیں جانا، مجھے جینا نہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ بار بار روتے ہوئے ایک ہی ضد کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم کی ضد کرنے پر اس کے گھر آئی تھی، اور یارم کی نظر میں اس کے گھر والوں نے میرا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ میں تو یارم تمہاری زندگی سے نکل گئی تھی اسی دن جب مجھے علم ہوا کہ دلبرا تمہیں چاہتی ہے، تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں سنائی جسے سن کر کوئی بھی لڑکی مرنے کی خواہش کرے گی۔ میں تو چپ چاپ تم دونوں کے بیچ سے نکل گئی تھی۔ میں تم دونوں کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی دلبرا تمہاری زندگی میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے میں اپنا دل مار کر یہاں سے چلی گئی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا مجھے یہاں سے جانے کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں گندی ہو چکی ہوں یارم، مجھے کوئی نہیں اپنائے گا۔ اب میری زندگی میں کبھی دوبارہ میں پیار حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ وہ نقلی آنسو بہاتے ہوئے پھپک پھپک کر روتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر یارم کا دل خون ہوا تھا۔ آخر جو بھی تھی تو وہ اس کی پہلی محبت ہی نا، جسے آدمی مر کر بھی نہیں بلا سکتا، اور محبت وہ بھی وہ جو لا حاصل رہ چکی ہو، وہ تو کسی طور دل سے نہیں جاتی، بلکہ ایک بلا کی طرح آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اس سب کا ذمہ دار یارم دلبرا کو ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں میرا صرف اور صرف دلبرا کی وجہ سے اس کی کڑوی باتیں سن کر گھر چھوڑ کر گئی تھی، اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا۔ اگر وہ اس دن گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو وہ کبھی بھی کسی غلط ہاتھوں میں نہ لگتی۔ دلبرا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم میری محبت کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ بن گئی ہو۔ اب تمہاری آنکھوں میں تعمر کے لیے آنسو نہ بھر دی تو میرا نام بھی یارم باران شاہ نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا تھا، اور اس کا یہی عہد میرا کی شاطر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ تو اس لڑکے کو چھوڑ آئی تھی، مگر اب اس کی نظر یارم پر ہی تھی۔ اس لڑکے سے تو وہ بہت سی دولت ہتھیار آئی تھی، مگر شادی تو اسے یارم سے ہی کرنی تھی، جس کے لیے اب وہ یہاں موجود تھی۔ اسے یقین تھا کہ جلد یا بدیر وہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا ہی لے گی۔ زبردستی وہ اس گھر میں داخل تو ہو گئی تھی، اور یارم کے دماغ میں بھی، اور اسے وہ وقت دور نہیں لگ رہا تھا جب وہ یارم کی زندگی میں اس کی بیوی کی حیثیت حاصل کر لیتی۔ یارم میرا کو سلا کر اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر اس کا کمرہ اسے خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر اور غصہ آیا تھا، اب بھلا وہ اس کمرے سے کہاں چلی گئی تھی؟ وہ پوری رات اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اس کے کمرے میں نہ آئی۔ در حقیقت آج حیات اور دلبرا گیسٹ روم میں سوئی تھیں، اور پیچھے باران اور یارم اکیلے بیڈ پر تنہا لیٹے کروٹیں بدلتے رہے تھے۔ انہیں بھی اپنی بیویوں کے بغیر نیند ہی نہیں آ رہی تھی، مگر انا ان کو تسلیم کرنے نہیں دے رہی تھی۔ صبح جب وہ لوگ ناشتے کی میز پر آئے تو یارم میرا کو بھی لے آیا تھا، جسے دیکھ کر حیات کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا، جس کا اندازہ باران اس کے چہرے سے ہی لگا سکتا تھا۔ دلبرا، میرا کو ناشتہ سرو کرو، وہ تکبرانہ انداز میں بولا، جبکہ بغل میں ہی میرا معصوم انداز میں بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی، جس سے حیات بخوبی واقف تھی۔ دلبرا چپ چاپ اٹھنے لگی تو حیات نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ سکینہ بی بی،
سکینہ بی بی کہاں رہ گئی ہیں؟ ادھر آئیں۔ حیات کی آواز پر ملازمہ دوڑی آئی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، کیا بات ہے؟ اپنے صاحب کی لاڈلی کو کھانا سرو کریں، بلکہ یہی بیٹھ جائیے۔ جب ان کی لاڈلی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو انہیں میسر کیجیے گا، بجائے اس کے کہ یہ میرے خاندان کے لوگوں کو کام پر لگائیں۔ مجھے یہ بات کسی طور پر پسند نہیں۔ اس کی بات پر یارم مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اپنی ماں کے آگے وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں بول سکتا تھا، مگر وہ صرف دلبرا کو گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم رات کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ دونوں باپ بیٹوں نے اکٹھے ہی سوال کیا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف چونک کے دیکھا، تو مطلب دونوں ہی اپنے کمرے سے غائب تھیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف اپنے ہی کمرے میں سونا چاہیے؟ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، ہم کہیں بھی سو سکتے ہیں، کیوں دلبرا؟ اس نے اپنی بات کہتے دلبرا کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے تائید چاہی تھی، جس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یارم سے یہ سب ضبط نہ ہوا تو اس نے ان سب پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا، موم، میں میرا سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس کے اتنے صاف انداز پر باران بھی حیران ہوا تھا اور اس نے جھٹکے سے حیات کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، میں نے نہ کہا تھا؟ نہ کل جو اس لڑکی کو گھر میں لے آیا تھا، اس سے شادی کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ میرا نہیں خیال کہ تم پوچھ رہے ہو، تم تو بس ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ اس کی بات پر بغیر کوئی تاثر دیے وہ اپنا کھانا مزے سے کھاتی ہوئی بولی، جبکہ یارم حیران تھا کہ حیات کو اس پر غصے سے دھاڑی کیوں نہیں، اور دلبرا کو دیکھا جس کا ہاتھ لمحے کے لیے کھانے سے رکا تھا، مگر وہ پھر سے کھانا کھانے لگی تھی۔ وہ حیرت کا شکار تھا، آخر ان سب پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہی حال میرا کا بھی تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب لوگ اتنے شانت کیوں تھے۔ باران سے حیات کی خاموشی ہضم نہ ہوئی تو وہی یارم سے پوچھ بیٹھا، یارم، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہیں اندازہ ہے اپنی بات کا؟ تم دلبرا کے ہوتے ہوئے میرا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا وجہ جان سکتا ہوں میں؟ ڈیڈ، ایسا ہی ہے، میں میرا سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ دلبرا کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی اور اس کی وجہ سے ہی اس حالت میں پہنچی۔ اب وہ واپس آ گئی ہے تو میں اس سے دور نہیں رہنا چاہتا، اسی میں میری خوشی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا، اس نے حتمی لہجے میں کہا، اور ساتھ حیات کو دیکھا اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہا، اور ساتھ اس کے تاثرات بھی جانچنے چاہے جو اسے ٹھنڈی ٹھار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم شور ہو؟ اس نے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکا کر ہتھیلیوں پر اپنی ٹھوڑی رکھتے اسے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، بالکل، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے یہ لڑکی کس طور قبول نہیں، اس سے شادی کرنے کی کتنی سنگین سزا تمہیں دے سکتی ہوں میں کہ تم تڑپ کر رہ جاؤ گے، سسک جاؤ گے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے پھر بھی معافی مانگو گے، مگر میں تمہاری سزا معاف نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر لمحے کے لیے یارم کا دل ساکت ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنا جی کڑا کرتا ہوا بولا، ایک نظر میرا کی طرف دیکھتا اور دوسری طرف دلبرا کی طرف دیکھتا ہوا فیصلہ کرتے ہوئے بولا، ہاں، میں بالکل تیار ہوں، میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ آپ مجھے جو سزا دیں گی مجھے قبول ہوگی، چاہے وہ جیسی بھی ہو، جتنی بھی سخت کیوں نہ ہو، موٹل انداز میں بولا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے الفاظ اس پر کتنا بھاری پڑنے والے ہیں۔ حیات اس کا تکبر دیکھ تعصب سے مسکرا دی۔ کیا تم نے اس کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لی؟ وہ ایک بار آخری کوشش کرتے بولی، اس میں کیا بڑی بات ہے، ابھی آپ کے سامنے پوچھ لیتا ہوں۔ دلبرا، بتاؤ، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے میری شادی کرنے پر؟ اس کی آواز میں وارننگ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ دلبرا کے گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے، ایک ایک لفظ جیسے زنجیر ہو رہا تھا، جیسے زبان یہ لفظ جیسے نکالنے سے بہتر کٹ جانا چاہتی ہو۔ اس نے اپنے آپ کو مار ہی لیا تھا اور یہ لفظ ادا کر ہی دیے تھے، مگر کس سب سے کہ وہ پوری کی پوری ٹوٹ گئی تھی اور آنسو بے وفا ہوتے ایک کے بعد ایک اس کے چہرے پر بے مول ہوتے جھڑنے لگے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ الفاظ ادا کرتے وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ اس کے اتنے کربناک لہجے میں واقعی اپنی ہار تسلیم کر لینے پر حیات اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے اس شخص کی سانسیں کھینچ لیتی، مگر وہ مجبور تھی، کیونکہ اس کے مقابل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا تھا، جو اس کی بیٹی کی درد کی وجہ بنا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے موم، اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اب آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اب یہ طے ہو گیا ہے کہ میری شادی میرا سے ہی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا جیسے ماں کو ہرانے کا مزہ لے رہا ہو، مگر اصل میں تو وہ خود شکست فاش کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے،
مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر اب اپنی سزا کے لیے بھی تیار ہو جانا جو شدید ہوگی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہاں سے اٹھتے ہوئے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ سب اس کی اندیکھی سزا کا مطلب سمجھنے میں لگے تھے کہ آخر وہ اسے کیسی سزا سے دوچار کرنا چاہتی تھی۔ انتظار کے کافی گھنٹوں کے علاج کے بعد آئلہ کو ہوش آیا تھا، جس پر ابراہیم نے شکر ادا کیا تھا اور اس کے پاس کیا تھا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں خودکشی کی؟ اسے گرکتے ہوئے بولا۔ میں پہلے بتا چکی ہوں اور اب بھی وہی کہوں گی کہ میرے پاس ایک قاتل کے ساتھ گزارا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ موڑتے ہوئے بولی تو وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ تنگ آ گیا ہوں میں تمہارے بار بار ایک ہی الزام لگانے پر۔ اب یہ گھر چل کر بہت ہی جلد تم پر واضح ہو جائے گا کہ میں نے تمہارے باپ کی جان نہیں لی۔ اس کی بات پر آئلہ نے حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر اب یہ تو گھر جا کر ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تھا کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے یا کہانی گھڑ رہا تھا۔ لیکن میں کل کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جو سب تم نے کیا ہی نہیں، میں نے اس کی سزا دی۔ کل یشم کو خون میں رنگے دیکھ اور تم اس کے پاس موجود دیکھ میں پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا تھا، اور رات پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا جس میں وہ سب کر بیٹھا۔ یہ جانتے بوجھتے بھی کہ تمہیں مجھ سے جتنی نفرت ہے میں مانتا ہوں، مگر یشم کے لیے تمہارے دل میں صرف اور صرف پیار بھرا ہے، اس لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں کل کے رویے کی۔ وہ بمشکل لٹکتے ہوئے اس سے معافی مانگتا ہوا بولا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ابراہیم سے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس سے معافی مانگے گا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ناکام عاشق ہے جو غلطی کر کے بھی اپنے گناہوں کو صحیح سمجھتا ہے، مگر یہاں بازی پلٹ چکی تھی ان کی اور شاید ان کے دل کو دنیا کی بھی۔ رات جیسے ہی وہ آئلہ کو گھر لے کر آیا، یشم اسے چپڑ کر بیٹھ چکا تھا اور چھوڑنے کا تو نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ادھر آؤ بیٹا، وہ بیمار ہے، وہ یشم کو پچکارتے ہوئے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولا، مگر مجال ہے جو اس ماں کے لاڈلے نے اسے دیکھنا بھی پسند کیا ہو۔ اس کے اس انداز پر ابراہیم جل بھن گیا تھا۔ ماں کا چمچہ۔ اس کی بڑبڑاہٹ آئلہ نے سن لی تھی، جس پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ فائل اور ویڈیوز آئلہ کے سامنے موجود تھی۔ یہ رہے ثبوت میری بے گناہی کے۔ اول تو میں اپنی صفائی دینا کسی کو ضروری نہیں سمجھتا، مگر خیر تم چھوڑو اور دیکھو انہیں۔ وہ وقفہ دیتے ہوئے سنجیدگی سے آہ بھر کر بولا۔ وہ ابھی تک زبان سے اقرار کرنے سے قاصر تھا کہ اس کے بغیر وہ اب جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی میڈم، سر نے صرف آپ کے والد کو کچھ دیر گھر رکنے کا کہا تھا، کیونکہ ان پر پیسوں میں ہیر پھیر کرنے کا الزام تھا۔ پھر بھی سر نے انہیں جاب سے نہیں نکالا۔ یہ ان کی وہ شخص جس نے آپ کے والد کو ساری جھوٹی خبریں پہنچائیں کہ وہ سب برداشت نہیں کر پائے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کا خاص ملازم ایک سانس میں اسے ساری تفصیل فراہم کرتا گیا اور آفس کی ویڈیو چلاتی، جہاں سچ عین سامنے اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ تو اتنی دیر سے وہ اس شخص سے بدلہ لینا چاہ رہی تھی جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ اب کہاں جاتی وہ؟ کیسے اپنی زندگی کو کوئی موڑ دیتی؟ اس کا ذہن سوچ سوچ کر معاف ہو رہا تھا۔ کیا وہ کرے گی کیا؟ اب یہ تم پر ہے، تمہیں یہیں رہنا ہے یا آزادی چاہیے؟ آج رات دروازہ کھلا رہے گا، راہیں جدا کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، وہ اسپارٹ انداز میں کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ سوچتی رہی، رات دیر تک اس کے دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ آخرکار وہ ایک فیصلہ کرتی اٹھی اور ایک معافی نامہ لکھ کر ٹیبل پہ رکھا۔ ایک آخری نظر یشم پر ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگا کر نم آنکھوں سے پیار کرتی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ لندن، ایک انجان ملک کی سڑکوں پر چلتی ٹھٹرا دینے والی سردی میں وہ کہیں سے بھی ابراہیم کی بیوی نہیں لگ رہی تھی۔ برف باری نے اس کے جسم کو برف کر دیا تھا۔ ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار تھے۔ جلدی جلدی میں تو وہ اپنا کوٹ لینا بھی بھول چکی تھی۔ اب ظلم تو یہ تھا کہ کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ کافی آگے آ چکی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس نے اپنی نکلنے کی وقت کو کوسا کہ آخر کیوں وہ اتنی رات کا نکل آئی تھی، کاش صبح نکل آتی۔ لیکن بات ہی تو ساری یہی تھی کہ وہ ابراہیم سے بچ کر نکلنا چاہتی تھی، جو رات کو ہی ممکن تھا۔ ابھی وہ اپنے اسی خیالوں میں مگن چلتی جا رہی تھی جب ایک بائک اس کے قدموں میں آ کر رکی۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہوئی تھی، کیونکہ اس بائک پر 3 نشے میں دھت لڑکے سوار تھے۔ آئلہ کو دیکھتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ Hey baby, what are you doing here? Come here. Are you alone? وہ تینوں بائک سے اتر کر بے ڈھنگ کے انداز میں اترتے ہوئے اس کے قریب آنے لگے۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ الٹے پاؤں بھاگی تھی،
مگر تھوڑی ہی دور جا کر انہوں نے آئلہ کو دھر لیا تھا اور اس کی گردن سے جھٹکا دے کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ ایک لڑکے نے جو ان کا سربراہ تھا، شراب کی گندی بدبو آئلہ کے ناک سے ٹکرائی تو اسے کہہ آنے لگی، لیو می پلیز، لیو می، somebody ہیلپ۔ وہ مدد کے لیے چیخی تو وہ تینوں خباثت سے ہنسنے لگے۔ کوئی اتنی رات کو وہاں ہوتا تو اسے بچاتا نا۔ دوسرے لڑکے نے اس کے گلے سے اسٹالر کھینچا تھا جس سے اس کی گردن پر بری طرح رگڑ لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ دل میں دعا کی تھی کہ اے خدا میری مدد کے لیے ابراہیم افندی کو بھیج دے۔ جو بھی تھا وہ تھی تو اس کی بیوی، اس کی عزت تھی، اس کے ساتھ ہونے سے کم از کم اس کی عزت تو محفوظ رہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اس کے ہونٹوں پر جھکتا، کسی نے پیچھے سے راڈ سے اس کے سر پر وار کیا تھا کہ وہ درد سے چیختا ہوا پیچھے کو گرا تھا۔ آئلہ کو جھٹکے سے اٹھا کر اس نے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ دوسرے دو آدمی بھی جب ابراہیم پر حملہ کرنے بڑھے تو اس نے راڈ وہیں پھینکتے انہیں خون خوار نظروں سے دیکھتے گن نکال کر ان کی ٹانگ پر فائر کیا تھا، جس کی آواز پر آئلہ اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ان کے ہاتھ کاٹ دینا چاہتا تھا جن ہاتھوں سے انہوں نے اس کی بیوی کو چھوا تھا۔ اگر وہ رات بے چینی کا شکار ہو کر اس کے کمرے میں نہ جاتا اور وہ معافی نامہ نہ پڑھتا تو کبھی بھی اس کم عقل لڑکی تک نہ پہنچ پاتا جو اس سے محبت کے باوجود بھی دل پر احسانوں کا بوجھ لیے اس کی زندگی سے جانے کو تیار تھی۔ اب تو اس کے بغیر ابراہیم کا ایک پل کے لیے بھی گزارا نہیں تھا۔ پھر کیسے وہ اپنی سانسوں کی ضمانت کو جانے دیتا؟ ان کو انجام تک پہنچا کر اس نے غصے سے کھور کر اپنی بے ہوش ہوئی چھوئی موئی سی بیوی کو دیکھا جو خوف سے اس کی باہوں میں ٹھیر پڑی تھی، اور اسے باہوں میں اٹھاتا گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ آئلہ جو کچھ دیر پہلے بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں گری تھی، گاڑی کو جھٹکا لگنے پر اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ ابراہیم افندی جو ان لوگوں کو جہنم رسید کر کے انہیں مخصوص ٹھکانے پر پہنچا کر وہاں سے اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرے، پھر گاڑی میں بیٹھا اور اسے ساتھ والی سیٹ پر بیلٹ لگا کر بٹھاتا گاڑی ہواؤں میں اڑانے لگا۔ آئلہ نے جیسے ہی ہوش میں آتے پھٹی آنکھوں سے پہلے گاڑی پھر انجان رستوں کو دیکھا تو صدمے سے پہلے تو کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ابراہیم افندی، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ اپارٹمنٹ کا رستہ تو نہیں ہے۔ وہ گرائے، ہائے تمہارے منہ سے میرا نام کتنا خوبصورت لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ ان لبوں کو خراج بخشوں۔ خیر کسی نے کہا ہم اپارٹمنٹ جا رہے ہیں میری جان، اب تو تمہیں میں اپنی سلطنت میں لے جا رہا ہوں میری شہزادی۔ وہ اسے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا تو وہ ڈر کے مارے تھوک نکل کر رہ گئی۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اپارٹمنٹ یشم کے پاس واپس جانا ہے، مجھے واپس چھوڑ کر آئے۔ وہ اپنی پٹی بندھے ہوئے ہاتھوں سے اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے زور زور سے نفی میں سر ہلاتی شور مچا رہی تھی۔ اب تو آئلہ کے ہر روپ میں ہی وہ چاروں شانے چت کر دیتی تھی۔ اب بھی گاڑی میں ہی آئلہ کی کمر میں بازو ڈال کر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے سینے میں بھینچا۔ آئلہ اس کی اچانک انجان جگہ پر اتنی بے باک حرکت پر بری طرح بوکھلائی۔ وہ لوگ باہر تھے، کوئی بھی راہگیر انہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی اس بولڈنس، پاگل پن اور جنونیت سے ہی تو آئلہ خائف تھی۔ اس نے کسمسا کر ابراہیم سے دور ہونا چاہا جس میں پتہ نہیں آج کون سی روح گھس گئی تھی۔ ابراہیم، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ وہ سخت جھنجھلائی۔ یہ تو اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے سے پہلے سوچنا تھا کہ کیا انجام ہوگا۔ اب اگر شور مچائے میری جان تو گھر جانے کا بھی انتظار نہیں کروں گا، یہیں شروع ہو جاؤں گا، پھر شکایت نہ کرنا۔ اس کی بات پر اس کا دل تیزی سے دھڑکتا باہر آنے کو تھا۔ وہ بوجھل سی سرگوشی آئلہ کی روح فنا کرنے کو کافی تھی۔ اب بھلا یہ برا بلا یا کرنا چاہتا تھا، کیا اب بھی کچھ باقی رہ گیا تھا؟ اس کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری، اس لیے عافیت اسی میں جانی کہ بے آواز آنسو بہانے لگی تھی اس سنگ دل ابراہیم سے بچنے کے لیے، کیونکہ کمر کو سہلاتے ابراہیم کے ہاتھ نے اس کی سانس گلے میں اٹکا دی تھی۔ اس نے کھسک کر دور ہونا چاہا تو ابراہیم نے پھر کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ پہلے ہی اسے تگنی کا ناچ نچا چکی تھی اور اب بھی اس سے نخرے دکھا رہی تھی۔ اس کی گوریوں پر آئلہ نے بے بسی سے لب کاٹے۔ یہ حق صرف میرا ہے، یاد ہے نا ڈارلنگ؟ ان لبوں کو یوں ہی رہنے دو، کیونکہ پھر یہ میری شدت برداشت نہیں کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ کہتے وہ انگوٹھے سے اس کے دانتوں تلے سے لب آزاد کراتا اسے اور ہراساں کر گیا کہ اسے غوطہ لگتے لگتے بچا۔ اس کی تو جان ہی جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ دیکھو ابراہیم، تم اچھا نہیں کر رہے، وہ اٹک کر بول رہی تھی اس کی خطرناک تیور دیکھتی ہوئی۔ ارے میری جنگلی بلی، بھیگی بلی کیسے بن گئی؟ ابھی تو تمہارے دیے زخم بھی نہیں گئے، اس نے اپنی گردن فرنٹ مرر میں دیکھتے کہا جہاں آئلہ کے ناخنوں کے نشان تھے۔
اس کی اس حرکت پر وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ چھٹکے سے گاڑی ایک عالیشان منشن کے آگے رکی تھی۔ ابھی وہ اس کی خوبصورتی سے مبہوت ہوتی کہ ابراہیم نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور اسے لیے اندر بڑھا تھا جہاں ہر چیز لال پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے نیچے اتارو، وہ اس کے سینے پر مکے برساتی بولی۔ مگر مجال ہے جو اس کے کان پر جھوم بھی رینگی ہو۔ اس نے کمرے میں لا کر ہی اسے بیڈ پر اتارا تھا۔ کمرے کا خوابناک ماحول دیکھ کر اس کے گلے میں گلٹی ڈوب کے ابھری تھی۔ اب تو یہ ہاتھ بھی میں مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوتا ہوا اطمینان سے بولا۔ اس کی معنی خیز بات پر عائلہ گھبرائی۔ اب اپنی حالت پر غور فرمایا تو پیروں نیچے سے زمین کھسکی۔ لال رنگ کے فراک میں گہرا گلا بغیر دوپٹے کے جو اس کی رونائیاں ہریا کر رہا تھا، دوپٹہ تو وہیں کہیں گر گیا تھا اور وہ اسی حالت میں اس کے روبرو تھی۔ اس سب پر متضاد اس کے جسم پگھلاتی نگاہیں عائلہ کے جسم میں جھرجھری دوڑا گئی۔ وہ گھبرا کر واپس بھاگنے کو تھی مگر ناکام ابراہیم افندی جو پہلے ہی چوکنا کڑا تھا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو خود میں بھینچ چکا تھا۔ دیکھو ابراہیم، تم ایسا نہیں کر سکتے، میرا تو بٹا کہاں گیا؟ اور پیچھے ہٹو، کوئی آ جائے گا۔ وہ بھاگنے کے لیے ایک سے ایک بہانے تراشنے لگی تھی جس پر ابراہیم افندی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ فکر مت کرو جانا، میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس حالت میں دیکھے۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، سو بی ریلیکس۔ اس کی کمر سہلاتی لمبے ہاتھ کی فولادی انگلیاں ہاتھ اور کندھے پر دہکتے ابراہیم افندی کے لمس چھوڑتے سلگتے ہوئے لب، اف، وہ جی جان سے لرزی تھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کے ابراہیم نے اسے اپنے سامنے کیا اور شدت سے اس کی اپیل کرتا لبوں پر جھکا اور گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں اپنے میں اتار کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ وہ بے مشکل ہی اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ اگر ابراہیم نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی۔ چہرہ شرم کی شدت سے لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کے لبوں کو آزادی بخشی وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے ابراہیم، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ ابراہیم نے دلچسپی سے اس کا ازر تراشتا سرخ پڑتا پھولا منہ دیکھا۔ بیبی صبح سے کچھ زیادہ ہی بہانے نہیں کر رہی مجھ سے بھاگنے کے؟ کیا تم سمجھی ہو نا؟ ابراہیم نے اسے چھیڑا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں جبکہ دلبرا سے یارم اور میرا خوب کام لے رہے تھے۔ اسے دکھی حالت میں دیکھ یارم کا دل اندر ہی اندر دکھتا تھا مگر لبوں سے وہ ایک لفظ تک نہ بولا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اب تو اس کی محبت اس کے پاس تھی، پھر بھی اسے یہ بے سکونی کیوں تھی؟ اب بھی وہ صبح تیار ہونے لگا تو اسے اس کی چیزیں نہیں ملی۔ دلبرا کہاں ہو تم یار؟ میری ساکس نہیں مل رہی۔ وہ ہر جگہ اپنی جرابیں ڈھونڈتا، آخر میں ناکام ہوتا اسے آوازیں دینے لگا، جس پر دلبرا جو کچن میں اس کے ہی کہنے پر میرا کے لیے جوس بنا رہی تھی واپس آئی اور اسے جرابیں ڈھونڈ کر دیں۔ وہ اسے جرابیں پکڑا کر واپس چلی گئی مگر کچھ دیر بعد یارم پھر سے آواز دینے لگا، دلبرا میرا کوٹ کہاں ہے؟ کہاں رکھ دیتی ہو آخر تم؟ وہ چھنچھلا کر بولا تو دلبرا گہری سانس بھرتے واپس آئی اور اسے کوٹ جو سامنے الماری میں ہی ٹنگا تھا اسے لا کر پکڑایا اور چتایا کہ سامنے ہی تو تھا اور اسے گھور کر واپس چلے گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کے شوز نہیں مل رہے تھے۔ اس نے تیسری بار اس کو بلایا اور شوز لانے کا کہا جس پر وہ اس کے سامنے شوز لا کر رکھ گئی۔ حیات اس کی حرکتیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھی کہ وہ دلبرا کا کتنا بری طرح عادی ہو چکا تھا مگر وہ منہ سے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ بالکل اپنے باپ پر کیا ہے مجال ہے جو تسلیم کر لے کہ اسے اپنی بیوی کی کتنی ضرورت ہے۔ اور سر چھٹک کر رہ گئی تھی مگر جب چھٹی بار بھی یارم نے دلبرا کو بلایا تو حیات کی بس ہوئی تھی اور وہ رسالہ وہیں ٹیبل پر پھینکتے اس کے روم میں اس کے پاس گئی تھی۔ تمہارے پاس نوکروں کی کمی ہے جو میری بہو کو تم بار بار چکر لگوا رہے ہو؟ سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی لڑکے؟ اپنا کام خود کرنا سیکھو۔ کب تک دلبرا سے بندھے رہو گے؟ بلکہ یہیں رکو، یہ ذمہ داریاں تھوڑی ہی یہ نبھائے گی آگے چل کر۔ میرا تم یہاں آؤ۔ میرا جو مزے سے اس کے کمرے میں ہی صوفے پر بیٹھی جوس پی رہی تھی، حیات نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ منہ بناتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میں تمہیں لسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، یارم کو کیا پسند ہے کیا نہیں، وہ کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے، اس سب چیزوں کی اب اس کا دھیان تم ہی رکھو گی۔ دلبرا اس کا کوئی کام نہیں کرے گی، حیات نے حتمی لہجے میں کہا تو یارم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بھلا اس کے بغیر کیسے گزارا کر سکتا تھا؟ وہ تو پورے کا پورا اس پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ مگر موم یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بیزاری سے بولی۔ ارے تم کیوں نہیں کر سکتی؟ جب تم یارم سے شادی کر سکتی ہو تو اس کا خیال رکھنا بھی تمہارا ہی فرض ہے۔ کیا کہیں تم یارم سے پیسوں کے لیے شادی تو نہیں کر رہی؟ حیات نے عین اس کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔
اس کی بات پر میرا کا رنگ سفید پڑا تھا۔ یارم نے بھی چونک کر اسے دیکھا تو وہ حال میں واپس آئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں یارم سے سچا پیار کرتی ہوں، تبھی اس کے ساتھ ہوں، وہ گڑبڑاتے ہوئے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ چلو مان لیا، تو پھر کیا تم ان پرسنل کاموں کے لیے بھی کوئی نوکران ہی رکھو گی؟ یاد رکھنا، اگر ان کاموں کے لیے تم نے نوکرانی رکھی تو تمہارے شوہر کو اس کے چنگل میں پھنسنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ جو آدمی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم سے شادی کر سکتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور سے بھی کر لے گا۔ حیات نے صحیح یارم کو آگ لگائی تھی، جس پر وہ یہ کوٹ کر سوچتا رہ گیا کہ کیا یہ اس کی سگی ماں ہی تھی نا؟ یہ کہہ کر حیات دلبرہ کو اپنے ساتھ لے کر جا چکی تھی، جبکہ میرا دانت پیس کر پٹکتی رہ گئی تھی۔ شام کا وقت تھا جب میرا دلبرہ سے اپنی خدمتیں کروا رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے اورنج جوس بنوایا تھا۔ دلبرہ سے کہہ کر جیسے ہی اس نے پہلا گھونٹ بھرا تو اس نے جان بوجھ کر دلبرہ کو نیچا دکھانے کے لیے جوس اس پر پھینک دیا۔ یہ کیسا بد ذائقہ جوس بنایا ہے؟ کیا اپنی زہریلی نفرت کڑواہٹ کے ذریعے اس میں گھول دی ہے؟ کیا تم سے برداشت نہیں ہوتی میرے یارم سے نزدیکی؟ اس نے ٹسوے بہاتے ہوئے کہا اور یارم کے آتا ہی اپنا ایکٹنگ موڈ آن کر لیا۔ کیا ہوا میرا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ دیکھو نا یارم، اس نے میرے جوس کو پتہ نہیں کیا کیا، ملا کر کڑوا کر دیا۔ آخر کس بات کا بدلہ لے رہی ہے یہ مجھ سے؟ آخر میں مر جاتی تو اس کے لیے میں نے یہ جوس پھینک دیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ کر ترہم سمیٹنے کے لیے بولی۔ اتنی توہین پر دلبرہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ یارم بھی اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ دلبرہ، اگر اب اپنی سلامتی چاہتی ہو تو اچھی طریقے سے پیش آؤ اور معافی مانگو میرا سے۔ یہی نہ ہو کہ میں تمہیں 2 لفظ کہہ کر فارغ کردہ یہاں سے نکال باہر کروں۔ یارم نے تو آج ہر حد پار کر دی تھی۔ آخر وہ پوری طرح بدل ہی گیا تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اتنی تضحیک آمیز باتیں سن کر دلبرہ کا سر چکرا گیا تھا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ یہ منظر اندر آتی حیات نے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ یارم جو بھاگ کر اسے اٹھانے لگا تھا، حیات نے ایک تھپڑ مار کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ خبردار جو میری بیٹی کو ہاتھ لگایا، ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گی۔ دور رہو دلبرہ سے، پہلے اس کی اذیت کا باعث بنتے ہو اور پھر بیگ میں اس پر ترس کھاتے ہو۔ شرم سے ڈوب مرو یارم، میری نظروں کے سامنے بھی مت آنا، ورنہ تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے باران کو اشارہ کیا جو اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ وہ دونوں اسے لیے ہسپتال کے لیے نکل گئے تھے۔ وہاں جا کر انہیں خوشخبری ملی تھی کہ دلبرہ ماں بننے والی تھی۔ دلبرہ خوش تھی، اس عرصے میں کچھ تو اچھا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ چلو اب وہ اپنے بچے کے سنگ اپنی زندگی گزار دے گی، یارم نہ صحیح اس کی نشانی ہی صحیح۔ جب وہ گھر لوٹی تو یارم نے اس سے ملنے کی کوشش کی، مگر حیات اسے بے عزت کرتے نکال چکی تھی، جس پر وہ ضبط کے خون بھرتا رہ گیا۔ یہ اس کے لیے بھی خوشی کی خبر تھی کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ سب خوش تھے، بے چین تھی تو صرف حیات۔ 1 ہفتے بعد۔ کیا ہوا حیات، تم پریشان کیوں ہو؟ باران نے اس کے قریب کھڑکی کے پاس آتے پوچھ ہی لیا۔ ارے واہ، یاد آ گیا آپ کو کہ میں آپ کی بیوی ہوں، ورنہ بیٹے کی سائیڈ لے لے کر نہیں تھکتے آپ۔ وہ طنز کرتے بولی۔ جب سے حیات نے یارم کو کھری کھری سنائی تھی، وہ اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ ہاں، لوں گا اپنے بیٹے کی سائیڈ، کیونکہ مجھے اس کی خوشیاں عزیز ہیں۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولا تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ تم واپس سے پرانے باران بنتے جا رہے ہو، پتہ ہے تمہیں، اور تمہارا بیٹا تمہارا ماضی کی طرح بن چکا ہے۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ حیات، وہ ایک دم تھاڑا۔ تم مجھے تانا دے رہی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ حقیقت بیان کر رہی ہوں، تمہیں کڑوی لگ رہی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم جانتے بوجھتے اپنے بیٹے کو کھائی میں دھکیل رہے ہو، جو دکھنے میں تو بہت دلفریب ہے مگر اس میں بہت ہی اذیت ہے۔ وہ وہاں سے جاتی ہوئی بولی۔ حیات، تم اگر اسے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 1 ہفتہ باقی ہے اس کی شادی میں، چپ چاپ ہونے دو۔ اس کا بازو دبوچ کر بولا۔ آخری موقع دیا ہے اسے اس کی اولاد کی خاطر، اگر ایک غلط قدم بھی اب اس نے اٹھایا تو اس کو کتنی بڑی سزا دوں گی میں، اس سے تو میں خود بھی واقف نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے بولی۔ اس کے اور تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں تم ہمارے بچے کو کیسے تکلیف پہنچاتی ہو۔ وہ اسے وارننگ دیتے بولا تو اس کے قدم دروازے میں زنجیر ہوئے تھے، مگر وہ بغیر مڑے ہوئے دیکھتے ہیں بولی تھی۔ آج کل یارم کے خلاف بہت میگزینز میں افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ اس کے بہت سی لڑکیوں سے افیئرز ہیں، اور آج تو
ایک لڑکی ماں بننے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ ایسی نیوز پڑھ کر تو دلبرہ کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ یارم اس کا یہ حال دیکھتا تھا مگر اپنی صفائی میں کچھ نہ کہتا تھا، بلکہ اسے یہی جتاتا تھا کہ وہ واقعی ان سب میں انوالو ہے، جبکہ میرا جو کبھی اسے خوش نہیں دیکھ سکتی تھی اب جل کڑ رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی جس کی وجہ سے اس کی آؤ بھگت ہوتی رہتی۔ وہ تو اس کی خوشیاں چھیننے آئی تھی، پھر یہ اولاد کی خوشی کیسے اس کے پاس رہنے دیتی؟ تم بس دیکھتی جاؤ دلبرا کہ کیسے میں تم سے تمہاری اولاد کی خوشی چھینتی ہوں کہ تم تڑپ کر رہ جاؤ گی۔ وہ دلبرا کو حیات سے مسکرا کر بات کرتے دیکھ دل میں مکروہ مسکراہٹ سے بولی اور اپنے پلان پر عمل کرنے کمرے میں بڑھ گئی۔ رات یارم آفس سے میرا کے کمرے میں اس سے ملنے آیا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا میری جان ادھر دیکھو کیا ہوا؟ اس کی آواز پر میرا نے چلاکی سے اپنے آنسو پونچھے اور بولی، کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، تمہیں میری قسم سچ سچ بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ موم نے؟ اس کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر کس نے؟ دلبرا نے۔ وہ دو لفظی جواب دیے پھر ٹسوے بہانے لگی، جس پر یارم دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا کہا ہے اس نے؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ وہ مجھے چلا رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اب یارم مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ پھر رونے لگی۔ کیا کہا اس نے؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ اس نے مجھے طعنہ دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں بانجھی رہوں گی۔ ایک ریپ وکٹم لڑکی سے یارم کبھی شادی نہیں کرے گا کیونکہ اسے اولاد صرف وہ دے سکتی ہے، میں نہیں۔ وہ صرف اس کا بچہ ہوگا، میرا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی تھی، پھپک پھپک کر، جس پر وہ اسے گلے سے لگا کر رہ گیا۔ کیا ایسا کہا اس نے؟ تم فکر مت کرو، وہ بچہ صرف ہمارا ہوگا، تمہارا اور میرا۔ میں اسے تمہاری گود میں ڈالوں گا جس سے تم کبھی بانجھ نہیں کہلاؤ گی۔ تم دیکھتی جاؤ میں اب اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تن فن کرتا ہوا غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا اور نگلنے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ چنم آنکھوں سے پھر آج اس کے افیئرز کا آرٹیکل پڑھ رہی تھی۔ اس کے آنے پر وہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ آج وہ بھی اسے حساب بے باک کرنا چاہتی تھی، ہر حال میں۔ یارم دروازہ لاک کرتا آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں صرف آپ کی ہی لڑکیوں کے ساتھ سکینڈلز اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنتے ہیں؟ آخر ان میں کچھ تو سچائی ہوگی نا؟ دلبرا کا لہجہ ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ وہ تھک گئی تھی اپنی شوہر کو دوسری لڑکیوں کی غربت میں گھرے دیکھ۔ اب اس کے لیے یہ سب سہنا محال تھا کیونکہ ایک لڑکی اس کے شوہر کے بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب آیا تب وہ بولتی چلی گئی تھی، ڈیرے اس وقت سے یارم باران شاہ جب میں آپ کے پکارنے پر بھی آپ کو میسر نہیں ہوں گی۔ یہ کہتے اس کا دل پھٹ رہا تھا مگر اسے یہ کہنے پر بھی اسی سوداگر نے ہی مجبور کیا تھا۔ اس کا پیار، اس کی والہانہ چاہت تو کہیں کھوسی گئی تھی۔ وہ ستم گر جو اسے اپنی عادت ڈال کر لاپتہ ہو گیا تھا۔ ڈرنا میری فطرت میں نہیں ہے سویٹ ہارٹ، مگر تمہاری جان پر بنانا میرا اولین شوق ہے۔ وہ اسے اپنے اوپر گراتے نرم گرم سی سرگوشی کرتے بولا۔ اس کی سلگتی قربت کے تلے وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ دھڑکنیں ایک دم منتشر ہوئی تھیں جس پر وہ پھپک پھپک کر رو دی تھی۔ اور تم نے کس حق سے میرا کو کہا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی؟ وہ غصے سے اس کے لبوں کو شدت بھری سزا سے نوازتے ہوئے بولا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم اپنے بچے کے ہوتے ہوئے بھی اس سے محروم رہو گی کیونکہ وہ صرف میرا کا بچہ ہوگا، میری محبت کا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں اس کی گود میں ڈالوں گا، تمہاری گود سونی کر کے۔ پھر تمہیں پتہ لگے گا کسی کو بے اولادی کا طعنہ جب خود پر لگتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی اور مچلی تھی اس کی غربت کے لیے۔ اپنا بچہ کسی قیمت پر نہیں دوں گی، آپ جیسے ظالم کو چاہے اس کے لیے مجھے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ وہ ایک دم شیرنی بنی پھنکاری، بات اس کے بچے پر جو آ گئی تھی۔ سب کچھ تو چھین لیا تھا اس ظالم نے اس کا، اب اس کے جینے کی وجہ بھی چھیننا چاہتا تھا؟ کبھی نہیں، وہ سرخ آنکھوں سے بولی۔ تب اس کی دیدہ دلیری پر اس دن سے مسکرا کر رہ گیا اور اس کو سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں اپنے چنگل سے نکلنے دوں گا، یہ تمہاری خواہش ہے، اور اس خوش فہمی کو ختم کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اس کے بندے بالوں کو کھول کر بولا جو اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے، اور وہ شدت سے رو دی تھی اپنی بے بسی پر، کیونکہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ظالم قربت کو اب سہنا تھا۔ باہر کھڑی حیات کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی یارم کی باتوں پر۔
تو آخر کار وہ بھی اپنے باپ کے ماضی کی پرچھائی بن ہی گیا تھا۔ حیات کی آنکھیں ایک دم غصے اور آنسوؤں کی شدت سے سرخ ہو گئی تھیں۔ ڈرنا تمہاری فطرت میں نہیں ہوگا یارم باران شاہ، مگر میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ اسی ڈر کو تمہارے سامنے نہ کھڑا کیا تب میرا نام بھی حیات باران شاہ نہیں۔ وہ نیچے آ کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں درد اور غصے کے باعث سرخ پڑ رہی تھیں، جیسے کسی نے مرچیں بھر دی ہوں۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ نہ جانے اسے کتنی دیر ہو گئی وہیں بیٹھے جب اس نے فجر کے وقت دلبرا کا کچن میں جاتے دیکھا۔ اس کے حواس مکمل ہوش میں آئے۔ آخر فیصلہ ہوا تھا جس میں یارم باران شاہ مجرم قرار پایا تھا۔ اسے سامنے پڑی نوٹ بک سے پیج پھاڑا اور اس پر پینسل سے کچھ لکھنے لگی۔ ایک نظر آخری سطر پر ڈالتے وہ اٹھی اور کچن کی طرف بڑھی۔ دلبرا اپنے پیچھے کسی کی موجودگی پا کر چونک کر پلٹی۔ آنی، آپ کچھ چاہیے تھا کیا آپ کو؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا تو حیات اس سے نظریں بھی نہ ملا سکی اور چائے کی طرف اشارہ کیا جو وہ بنا رہی تھی تو دلبرا اس کے لیے بھی پلٹ کر بنانے لگی۔ چونکی تو وہ تب جب حیات نے پیچھے سے ہی اسے گلے لگاتے سر پر بوسہ دیتے اس کے ہاتھ میں چھپا کر پرچی پکڑائی تھی۔ زبردستی اسے باتھ روم میں کھولنا، یہاں مت، اب ایسے برتاؤ کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مجھے چائے دو۔ حیات نے اسے جکڑے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آخر حیات اس سے کہنا کیا چاہتی تھی؟ چائے کے 2 سیپ لینے کے بعد حیات بغیر مڑے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، کیونکہ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ دلبرا بھی چائے ختم کرتے کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں بھاگی اور دھڑکتے دل کے ساتھ پرچی کھولی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں ختم۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کل بھی ایپیسوڈ آئے تو جلدی سے سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ڈن کر دیں، اور یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں جنہوں نے ابھی تک ایپیسوڈ پڑھ کر بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے ٹارگٹ پورا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیلی ناول اپلوڈ ہو۔ اور اگلے پارٹ میں ملنے والی ہے یارم کو سزا، اس لیے لازمی کمنٹس میں بتائیں کہ یارم کی سزا کیسی ہونی چاہیے۔ جلدی سے کمنٹ کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔